السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. اور ایک مقام پر فرمایا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو کائنات کی کسی بھی چیز کو اللہ نے بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ جو ذات کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کرتی ہے اور کسی بھی چیز کو بے مقصد بنانا، بیکار بنانا، یہ بنانے والے کے لیے عیب ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جب کائنات کی کسی مخلوق کو بے مقصد اللہ نے نہیں بنایا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو پھر انسان تو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، تو پھر اس کو بھی اللہ رب العزت نے بے مقصد نہیں بنایا، اس کی زندگی کا بھی جو ہے نا مقصد ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جو مقصد ہم نے تمہیں دیا تھا اس کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہے. ایک مکھی، ایک مچھر کو بھی اللہ رب العزت نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو بے مقصد کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری پہچان حاصل کرے اور میری عبادت کرے. اس آیت کے دو مطلب بیان، ایک تفسیر لیعرفون کا ہے، ایک لیعبدون. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں، اور پھر کیا کرے؟ میری عبادت کرے. تو اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننا کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہے. یہ جو اللہ کا عرفان ہے یہ پہلے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ عبادت کا ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عرفان خداوندی اور عبادت خداوندی ہے، اور اسی مقصد کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اس مقصد کی تلقین کے لیے اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجا. وہ آتے رہے اور انسانیت کو ان کا مقصد یاد دلاتے رہے کہ دیکھو
تمہارا زندگی میں دنیا میں آنا، کھانا پینا، شادی کرنا اور بچے پیدا کر کے چلا جانا نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایک عظیم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ تم خدا کو جانو، خدا کو پہچانو اور اس کو اپنا معبود حقیقی مانو اور عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو لہذا عبادت، نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ ساتھ معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوں، لوگوں کے ساتھ سلوک بھی شریعت کے مطابق ہو اور حقوق کی ادائیگی بھی ہو، یہ بھی کیا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے عبادت میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ گفتگو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی جو ہے نا شریعت کے مطابق ہو، احکامات کے مطابق، یہی عبادت سے یہاں مفہوم ہے، عبادت کا مفہوم یہاں یہی ہے۔ تو لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آتے رہے اور لوگوں کو خدا کا عرفان، خدا کی پہچان اور اس کی عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ تو انسان، اس کے بعد انسان مختلف جو ہے نا گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو وہ نکلا جس نے خدا کی پہچان کا ہی انکار کر دیا، خدا کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، اور وہ کئی خداؤں کا جو ہے نا قائل ہو گیا، کئی خداؤں کی عبادت اور پرستش کرنے لگا۔ ہر وہ چیز جو نفع پہنچاتی ہے اس کو خدا ماننے لگا، ہر وہ چیز جو نقصان پہنچاتی ہے اس سے ڈر کر خدا ماننے لگا اس کو۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پر آدمی جو ہے نا، بعض لوگ کیا ہے، خداؤں کو جو ہے نا متعین کرنے لگے۔ حقیقت میں خدا کیا ہے، وہ اس کی پہچان سے کیا ہو گئے، غافل رہے۔ وہ ہیں کفار و مشرکین، کفار و مشرکین ہیں۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جس نے جو ہے نا خدا کا عرفان تو حاصل کر لیا، یعنی خدا ایک ہے، معبود حقیقی وہی ہے، وہی نفع اور نقصان دینے والا ہے۔ جب وہ نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ بعض ایک طبقہ وہ انسانوں کا یہ ہوا کہ اس نے خدا کو پہچان تو لیا، خدا پر ایمان تو لے آیا، لیکن دوسرا مقصد بھول گیا، عبادت میں زندگی نہیں گزارا، اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں رہی۔ تو وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں جو کیا ہے معلوم ہے، ایمان تو لا لیے لیکن ساری زندگی ان کی شریعت کے مطابق نہیں رہی، بلکہ شریعت کے اللہ کی نافرمانی میں کیا ہو گئی، گزر گئی۔ یہ دوسرا طبقہ رہا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے خدا کا عرفان بھی حاصل کیا، کلمہ بھی پڑھا اور مسلمان بھی ہوئے، اور اپنی ساری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کیا کیا معلوم ہے، گزارا۔ یہ وہ تیسرا طبقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا ہے، یہ اولیاء اللہ کا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ہے نا، جو خدا کا عرفان بھی حاصل کر لیا، خدا کو ایک جان لیا اور مان لیا، لیکن زندگی گزارنے کے معاملے میں کبھی خدا کی فرما برداری کرتا رہا، کبھی خدا کی نافرمانی کرتا رہا، کبھی جو ہے نا شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، کبھی دنیا داری اس پر غالب آ گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو لہذا اس طرح صرف مسلمانوں میں، یعنی خدا کی پہچان رکھنے والوں میں تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ جو خدا کو پہچان تو لیے لیکن ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، ایک تو وہ جو خدا کو پہچان لیے، کچھ زندگی غفلت میں گزری، کچھ زندگی شریعت کے مطابق گزری۔ تیسرے وہ لوگ جو خدا کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی اور اس کے احکامات کے مطابق خود کی زندگی کو گزارا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے۔ تو لہذا ان تینوں کیٹیگریز کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے، مومنین میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں گناہ کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے۔ بعض وہ ہیں جو کیا ہے کبھی گناہ بھی کر، مقتصد درمیانی ہیں، یعنی مطلب کبھی گناہ بھی کرتے ہیں کبھی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے سابق بالخیرات باذن اللہ، جو بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس کے امتثال امر کی طرف کیا کرتے ہیں، وہ رواں دواں دوڑتے ہیں۔ جو ہی اللہ کا حکم آ گیا اس کی طرف کیا ہوتے ہیں، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا کر سعادت دارین حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے، انہی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور نہ وہ کیا ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اولیاء کا جو ہے نا کا انجام کیا کیا جا رہا ہے، ان کی دنیاوی و اخروی عظمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس اولیاء کے مضمون کے آغاز سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا، الا، خبردار ہو جاؤ،
اے لوگوں یہ میرے محبوبوں کا ذکر ہے، یہ میرے محبوبوں کا بیان ہے، یہ میرے محبوبوں کا مضمون کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ غفلت میں سننے کی چیز نہیں ہے، یہ بے خبری میں سننے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے سننے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے۔ اسے سننے کے لیے باخبر ہونا جو ہے نا ضروری ہے، بے خبری میں سننے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صرف اولیاء کے مضمون کو سننے کے لیے بے خبری کو پسند نہیں فرمایا، ان کے بارے میں بولنے کے لیے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے لیے، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، ان کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے بے خبری کو کیسے برداشت فرمائے گا؟ تو لہذا یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو جس طرح اولیاء کا ذکر پوری توجہ اور باخبر ہو کر سننا ضروری ہے، تو اولیاء کے بارے میں گفتگو بھی جب کرو، ان کے بارے میں جب تبصرہ بھی کرو، ان کے بارے میں جب زبان بھی کھولو، تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ باخبر ہو کر پورے ادب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ کھولنا چاہیے۔ بے تکا جو آیا منہ کو وہ نہیں بولنا، اور بے توجہی کے ساتھ اس کو ایزی لے کر جو ہے نا اس کو یہ لینے کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگر تم سے لغزش ہو جاتی ہے تو پھر تمہارے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں، پھر تمہارے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں، تمہارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ اولیاء اللہ کا معاملہ جو ہے ایسا ہے، یہ بے خبری کا معاملہ نہیں ہے، یہ یوں ہی ایزی لینے والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے نا جو سمجھ میں آئے وہ کہہ دینے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا ان کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ جیسا کہ عام طور پر بڑے لوگ کہتے ہیں کہ عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر رکھو، عارف کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کر رکھو۔ تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، یہ مقام نازک ہے، تو لہذا یہاں پر سنبھل کر رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مضمون سے پہلے، سننے سے پہلے باخبر کر کے بتلا دیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے تعلق اور وابستگی کسی بھی چیز سے ہو، بے خبری میں نہیں ہونی چاہیے، باخبری میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اولیاء یہ جمع ہے ولی کی۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو ولی کہتے ہیں اس ذات کو، ولی کہتے ہیں اس ذات کو جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، کبھی اللہ رب العزت کی جو ہے نا اطاعت اور نافرمانی نہ کرے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو لہذا وہ کیا کہلاتا ہے؟ ولی کہلاتا ہے۔ ولی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ولی کی اپنی کوئی آرزو نہیں ہوتی، وہ اپنی ہر آرزو کو، اپنی ہر مرضی کو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ اسی کو فنا کا مقام، فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ فنا فی اللہ کا مطلب مٹ جانا، ختم ہو جانا نہیں ہے۔ فنا فی اللہ کا مطلب آپ نہ رہیں، بلکہ آپ کی مرضی، آپ کا عمل، آپ کا ظاہر اور باطن اللہ رب العزت کے مرضی اور اس کے مطابق ہو جائے، یہی فنا فی اللہ کا ہے۔ مقام یہی، میں نہیں رہا، اب وہی میں بنا ہے، یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اب میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ہر اٹھنے والے قدم پر یہی سوچ ہو کہ میرا یہ قدم میرے مالک کے مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ جو اپنی تمام زندگی، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے اعضاء کو بھی، اور اپنی خواہش کو بھی، اور اپنے نفس کو بھی کیا ہے اللہ رب العزت کے تابع کر دے، اس کے احکامات کے تابع کر دے، تو مسلسل جو اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت کرے ظاہر اور باطن کے ساتھ، وہ ولی کہلاتا ہے۔ ایک ولی کے معنی یہ ہے۔ دوسرے ولی کے معنی یہ ہے کہ ولی وہ ہے جس پر ہر آن اللہ کی رحمتیں، اس کے احسانات، اس کی فضیلتیں نچھاور ہوتی رہے۔ ولی کے دوسرے معنی یہ ہے ہر آن اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہوں، اللہ کے انوار و تجلیات اس پر برستے ہوں، اور اللہ رب العزت کی جو ہے نا عنایتیں اس پر برستی ہوں، وہ کیا ہے؟ ولی اس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العزت کی رحمت اللہ کے محسن یعنی نیک بندوں کے قریب ہے۔ یہ زندگی کے حد تک نہیں، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، کیونکہ زندگی میں بھی وہ اللہ کا ولی تھا، زندگی کے بعد بھی وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو زندگی میں جب ولی تھا تو نعمتیں برس رہی تھی، اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، تو زندگی کے بعد ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ولایت ختم نہیں ہوئی، اللہ کے پاس اس کا مقام ختم نہیں ہوا، تو پھر وہ نعمتیں بھی باقی رہے گی۔ تو ولی کے ایک معنی یہ ہے، اور ولی کے دوسرے معنی قریب کے بھی ہیں، جو اللہ کے قریب ہو، جو اللہ کا مقرب ہو، اور ولی کے ایک معنی مددگار کے بھی ہیں۔ تو چار سے پانچ معنی ولی کے ہم ہوئے۔ ایک تو ولی کے معنی جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والا،
ایک ولی کے معنی جس پر اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہمیشہ نچھاور ہوتی رہے، دوسرا۔ تیسرا ولی کے معنی جو ہے نا قریب کے ہے، چوتھا ولی کے معنی مددگار کے ہے۔ تو اس میں ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے۔ ولی کے اس معنی میں ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے۔ آغاز کیا ہے؟ اس کی ہر حرکت و سکون اللہ رب العزت کے مطابق ہو۔ جب وہ ہر حرکت اور سکون اس کا اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی عبادت و طاعت میں گزرتی ہے، تو انجام کے طور پر، انعام کے طور پر جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، وہ خدا کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ خدا کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به۔ بندہ جب عبادت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ دیگر روایتوں میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، کئی روایتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو بہرحال مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری جو ہے نا قوت اور میری جو ہے نا میری جلوہ گری اس کے اعضاء میں آ جاتی ہے۔ تو جب وہ میری جلوہ گری اس کے اعضاء میں آ جاتی ہے تو اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا چلنا ہمارے چلنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا پکڑنا ہمارے پکڑنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا دیکھنا بغداد میں رہ کر وہ سمندر میں ڈوبنے والی کشتی کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بغداد میں رہ کر سمندر میں ڈوبنے والی کشتی کو بھی بچا سکتا ہے، بغداد میں رہ کر کئی دوسرے مقام پر بھی کیا کر سکتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے، اور وہ ایک مقام پر رہ کر کئی مقام پر دکھائی بھی دے سکتا ہے، کئی مقام پر دکھائی بھی جو ہے نا دے سکتا ہے۔ یہ ہم اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتے، اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہمیں اس کا مزہ ہی نہیں معلوم۔ جس کو بریانی کا مزہ ہی نہیں معلوم، اگر اس کو پوچھے بریانی کیسی ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا۔ ایک لطیفہ میں آپ کو سنا رہا ہوں سمجھنے کے لیے بات کو۔ 4 اندھے جمع ہو گئے ایک ہاتھی کا جائزہ لینے کے۔ ہاتھی کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، ہاتھی کو دیکھے نہیں تھے، نابینا تھے، ہاتھی کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہو گئے، ہاتھی آخر کیسا ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا 4-5 اندھے جمع ہو گئے ایک ساتھ۔ تو ایک کیا کرنے لگا، پیروں کو چھو کر دیکھنے لگا، ہاتھی کیسا ہے میاں؟ اتنا موٹا ہے، لمبا ہے، سیدھا ہے، بول کے بولا، کھمبے کی طرح ہے، بول کے بولا۔ تو کھمبے کی طرح ایک کیا بولا، کان کو پکڑ کے بولا، ارے ہاتھی کیسا ہے میاں؟ نہیں پتلا ہے، چپٹا ہے، اتنا چوڑا ہے، ایسا سوپ کے ویسا ہے، بولا ایسا بڑا ہے، چوڑا ہے، بول کے بولا۔ پھر تیسرا سوٹ کو پکڑ کر بولا، وہ کیسا ہے ہاتھی؟ نہیں وہ بھی لمبا ہے، شروع میں موٹا ہے، آخری میں پتلا ہے، اس کو 2 سوراخ بھی ہے ناک۔ تو یہ ہر ایک کیا کیا، اپنے مرتبے کے مطابق کیا کیا معلوم ہے، بتایا کہ ہاتھی کی حقیقت میں جو بینا تھا، وہاں سے ایک دیکھنے والے کا گزر ہوا، اس نے کہا ارے نادانو، اے اندھو، یہ ہاتھی لمبا ہے نا، یہ ہاتھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھی کے اعضاء کی تم بیان کر رہے ہو، حقیقت میں ہاتھی ایسا ہے۔ تو لہذا جو اولیاء کو اپنے عقل کے مطابق سوچتا ہے ان نابینا کی طرح ہے، اور جو اولیاء کو ان کے مرتبے اور کمال کے حساب سے سوچتا ہے، علم کی روشنی میں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھتا ہے، وہ اس کی مثال بینا کی طرح ہے۔ جو اندھا ہے عقل کا، جو علم کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، جسے وہ چیز نصیب نہیں ہوئی، وہ اندھوں کی طرح کہتا ہے کہ وہ ہاتھیوں کی طرح، ایک کہتا ہے ایسا، ایک کہتا ہے وہ، کہتا ہے اولیاء مر کے ختم ہو گئے، مرنے کے بعد وہ مدد نہیں کرتے، وہ کیا ہے فلاں ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ ہے فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اب یہ بری باتیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا وہ اندھوں کا معاملہ ہے۔ اب آپ کے حوالے ہے، یا تو اندھے بنو یا تو بینا بنو، دیکھنے والے بنو۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی قوت جب ان کے اعضاء میں کار فرما ہو جاتی ہے، تو کیوں فرما؟ یہ اللہ رب العزت کی یہ جو قوت ان کے اعضاء میں جو کار فرما ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں ان کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کا حدیث کا لفظ بتا رہا ہے، حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر یہ میری کرم نوازیاں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی قوتیں اور قدرتیں اللہ والوں کے اعضاء میں جلوگر ہوتی ہیں، اس کی بنیاد زندگی نہیں ہے، اس کی بنیاد محبوبیت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت یہ قوتیں ان کے اندر کار فرما
فرما دیتا ہے، یہ قوتیں ان کے اندر جاری فرما دیتا ہے۔ تو محبوب ہونے کی بنیاد پر تو وہ زندگی میں بھی محبوب تھے، زندگی کے بعد بھی محبوب ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ زندگی میں وہ قوت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں تو اللہ رب العزت یہ قوتیں انہیں عطا کر دے، زندگی کے بعد وہ چھین لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوتیں جو ہے نا زندگی کی بنیاد، محبوبیت کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی ایک بیٹا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، خدا نہ کرے اس کا انتقال ہو گیا، کیا اس کے انتقال سے اس کی محبت آپ کے دل میں ختم ہو جائے گی؟ ہاں یہ بات اور ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ یاد کم آئے گا لیکن محبت تو ختم نہیں ہوگی۔ تو زندگی میں بھی محبوب تھا، زندگی کے بعد بھی کیا ہے وہ محبوب رہے گا۔ تو یہ اللہ کے بندے زندگی میں بھی محبوب تھے اور زندگی کے بعد بھی محبوب رہیں گے، زندگی کے بعد بھی محبوب رہیں گے۔ تو پھر محبوبیت کی بنیاد پر جو چیزیں عطا کی گئی وہ زندگی میں بھی رہیں گی، زندگی کے بعد بھی رہیں گی۔ تو یہ جو قوتیں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمایا ہے وہ زندگی میں بھی رہیں گی، زندگی کے بعد بھی رہیں گی۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا زندگی میں اولیاء اللہ کی قوت جو ہے نا وہ زندگی سے زیادہ زندگی کے بعد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم جو ہے نا انسان کی روح کے لیے ایک پنجرہ ہے، پنجرہ جب تک پرندہ جب تک پنجرے میں ہوتا ہے اس وقت تک اس کی طاقت محدود ہو جاتی ہے، وہ پرندے سے آگے نہیں پنجرے سے آگے نہیں اڑ سکتا، لیکن جب پرندہ پنجرے سے نکل جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کی پرواز لامتناہی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان کا جسم اس کی روح کے لیے پنجرہ ہے، جب اس کی روح اس پنجرے سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی قیود زمانے کے کوئی قید اور وہ بند نہیں رہتا، کوئی پابندی نہیں رہتی۔ تو الغرض عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے کہ بندہ جب اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو پھر اس کی ذات اللہ کی رضا اور اس کے احسانات اور اس کے نعمتیں اور اس کے اکرامات اور اس کے جو ہے نا رحمت کا مقام بن جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا مقرب بھی بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت کی وجہ سے وہ لوگوں کا مددگار بھی بن جاتا ہے، کہا وہ زندگی میں ہو یا زندگی کے جو ہے نا بعد ہو، زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو۔ لیکن وہ ان کی وہ قوت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ وہ قوت ان کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے برابر نہیں ہوتے یا اللہ کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا کرتے ہیں وہ بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بزرگ سے مدد مانگ بھی رہے ہیں تو یہ خدا کی طرح سمجھ کر نہیں مانگنا ہے بلکہ خدا کے بندے کی طرح مدد مانگنا ہے۔ جیسے آپ ایک مالدار کے پاس جاتے ہیں کہ قرض لینے کے لیے، مالی مدد مانگنے کے لیے، کیا سمجھ کر جاتے ہیں؟ کیا اس کو خدا تو نہیں سمجھتے آپ؟ دینے والا خدا ہے، خدا تو نہیں، خدا نے اس کو مالدار بنایا ہے، اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو حاجت روا یعنی ضرورت کو پورا کرنے والا، ضرورت کو پورا کرنے والا، تو ضرورت کو پورا کرنے والا خدا بھی ہے، حاجت روا کے معنی ضرورت کو پورا کرنے والا، خدا بھی حاجت روا ہے، بندہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا، مشکل کو دور کرنے والا، خدا بھی مشکل کشا ہے، بندہ بھی مشکل کشا ہے، لیکن خدا حاجت روا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور خدا مشکل کو دور کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے پاس ضرورت کو پورا کرنے اور مشکل کو دور کرنے کی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، خواہ وہ رسول ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کو بھی حاجت روائی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے اور جن کو بھی مشکل دور کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اور وہ محدود ہے، وہ مخلوق ہے، محدود ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم بتلانا جو ہے نا یہ مقصود ہے کہ جب بندہ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو ایک چیز کیا ہے، آغاز ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ انجام کے طور پر جو چیز اسے ملتی ہے، اللہ کی رحمت، اس کی رضا، اس کی مغفرت، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات، اس کے انعامات، پھر خدا کا قرب اور بندوں کی مدد کی صلاحیت اور طاقت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود خدا کا درجہ رکھتے، وہ تو مخلوق ہیں، مگر انہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنی زندگی کو یا ظاہر اور باطن کو کیا کر دیا معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر دیا، تو اللہ کی طرف سے وہ سرفرازیاں اسے ہوئی۔ اور آپ دیکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے راستے کو صراط مستقیم فرمایا، سیدھا راستہ فرمایا، اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ فرمایا۔ یہ لوگ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے اور یہ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام انہی کو دیا جاتا ہے، انعام
انہی کو دیا جاتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، اور پسند محبوب وہی بنائے جاتے ہیں جو مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دو بچے ہیں، ایک بیٹا آپ جیسا بولے ویسا سنتا ہے، ایک نہ آپ جو ہے نا نہیں سنتا، ایک آپ کی بات نہیں سنتا، تو آپ کے پاس محبوب کون ہوگا، پسندیدہ کون ہوگا؟ وہ بیٹا جو آپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو لہذا خدا کا محبوب وہی بن سکتا ہے جو اس راہ جو ایسے راستے پر چلے جو خدا کا مرضی والا راستہ ہو، ایسا عمل اختیار کرے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، ایسا عقیدہ اختیار کرے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اولیاء اللہ جن کا راستہ جو ہے وہ خدا کی مرضی والا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا جو عمل ہے وہ خدا کی مرضی والا عمل ہے، اولیاء اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ خدا کی مرضی والا عقیدہ ہے، خدا اور اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں کائنات کی ابتدا سے اب تک، وہ کس میں گزرے ہیں؟ وہ اہل سنت والجماعت میں گزرے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت کا راستہ خدا کی مرضی والا راستہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ خدا کی مرضی والا عقیدہ ہے، اہل سنت کے اعمال والا راستہ جو ہے نا یہ خدا کی مرضی والا راستہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر ضروری بتاتا چلوں، آپ کو جو بھٹکایا جاتا ہے عام طور پر، دیکھیے ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ عقیدے کی بنیاد پر آپ کو عقیدہ صحیح ہے تو ہدایت یافتہ کہیں گے، آپ کو عقیدہ غلط ہے تو گمراہ کہیں گے۔ اگر گمراہی کفر کے شرک کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے تو آپ کو کافر اور مشرک کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو بھی گمراہ کہتے ہیں یا کسی کو بھی جو ہے نا کافر کہتے ہیں یا کسی کو بھی مشرک کہتے ہیں یا کسی کو بھی بدعقیدہ کہتے ہیں تو یہ عقیدے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، پہلی بات۔ اور عمل کی بنیاد پر کسی کو فرما بردار یا نافرمان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرما بردار کریں گے، اس کو ہدایت یافتہ نہیں بولتے، اس کو عمل کی بنیاد پر ہدایت یافتہ نہیں بولتے اس کو۔ اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں بولتے، نافرمان بولتے۔ اطاعت کرتا ہے تو فرما بردار، اور اطاعت نہیں کرتا تو نافرمان۔ عقیدہ سرکار اور صحابہ اور جو ہے نا اہل بیت اولیاء کے مطابق اگر عقیدہ ہے تو ہدایت یافتہ، اور اگر اس کے خلاف عقیدہ ہے تو گمراہ، اس کے خلاف عقیدہ ہے تو گمراہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ تو گمراہی یا ہدایت کا تعلق عمل سے نہیں ہے، فرما برداری اور جو ہے نا نافرمان کا تعلق عمل سے ہے۔ اگر کوئی سنی ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، اگر عقیدہ اس کا اہل سنت کے مطابق ہو تو وہ سنیت سے خارج نہیں ہے، نافرمان ضرور کہیں گے، اس کو گمراہ نہیں کہیں گے، نافرمان سنی کہیں گے۔ عام طور پر بھٹکایا، دیکھو سنی بولتے نمازی نہیں پڑھ رہے، دیکھو تو مطلب تم نماز نہیں پڑھ رہے، سنی نہیں ہے بولنے کا مطلب، ایسے انداز میں آپ کو لایا جاتا ہے۔ سنی بولے دیکھو درگاہوں کے پاس سجدہ کر رہے، دیکھو سنی بولے میلاد کے جلدی میں جا کے نماز چھوڑ دیں، ایک ہی چیز ملتی نماز۔ اور یہ نماز کا جو دعویٰ لیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی کوئی زیادہ کوانٹٹی نہیں ہے، ہماری جتنی ہے اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہوگی۔ آپ اپنا لیجیے، یہ دیکھ لیجیے، آپ میں بتاتا ہوں۔ تو بہرحال نماز ان سنی ہے، دیکھو سنت بدعت کر رہا سنی ہے، ان سنی، دیکھو نماز پڑھ رہا نہیں سنت ہے کیا، ان سنی ہے کیا، ان دیکھو درگاہ کے پاس جا رہا ان سنی ہے کیا۔ دیکھو یہ غلط عمل کرنے سے وہ نافرمان کہے گا، اللہ کا نافرمان کہے گا، گناہگار کہیں گے آپ اس کو، لیکن گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ ہمیشہ۔ اور میں ہرگز یہ بھی نہ سمجھے کہ میں آپ لوگوں کو نماز چھوڑنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اطاعت ضروری ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ میں صرف یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے عمل کی بنیاد پر کسی کو ہدایت یافتہ یا گمراہ نہیں کہہ سکتے، سنی یا غیر سنی نہیں کہا جا سکتا۔ عمل کی بنیاد پر کسی کو فرما بردار یا نافرمان کہہ سکتے ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر کیا ہے، آپ کسی کو سنی یا غیر سنی یا گمراہ یا ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں۔ تو سرکار نے اگر یقیناً جو ہے نا عمل کی بنیاد پر اگر کوئی حق پر ہوتا، عمل کی بنیاد پر اگر کوئی سنی ہوتا تو سرکار نے خارجیوں کے تعلق سے صحابہ سے فرمایا، کیا فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو نا ایک قوم نکلے گی کہ وہ قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے کریں گے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے معمولی سمجھو گے۔ کس سے کہہ رہے سرکار؟ صحابہ سے، ہمارے سے نہیں، ہم کب تو بھی ایک مرتبہ پڑھتے۔ جو صحابہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو ان کے جو ہے نا سامنے ہے سمجھو گے، ان کی عبادتوں اور ان کی نمازوں کو اپنے سامنے کیا کرو گے، معمولی سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے۔
تو اگر عبادت کی بنیاد پر اگر کوئی حق پر ہونا تو پھر یہ حق پر ہونا تھا، لیکن سرکار کیا بول رہے ہیں، وہ دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے، سرکار ان کو بے دین قرار دے رہے ہیں۔ تو عبادت کی بنیاد پر اگر کوئی پابندی سے عبادت کرتا ہے تو اس کو دیندار یا ہدایت یافتہ نہیں کہہ سکتے، عقیدے کی بنیاد پر ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں۔ تو عام طور پر جو یہ وسوسہ ہمارے لا علم اور نوجوانوں کو اور بے علم جو ہے نا عوام کو، سنیوں کو، کیونکہ ہمارے سنی لوگوں کو خالی 11ویں ہونا 12ویں ہونا علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ناظرہ قرآن یہ بھی حقیقت ہے، یاد رکھیے، تجوید سے قرآن پڑھنے زندگی گزر جاتی، لیکن زندگی میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ نکل کے قرآن کو ناظرہ تجوید سے پڑھنے کی توفیق نہ خود کو ہوتی نہ اولاد کو دلانے کی ہوتی، نہ یہ ضروری بنیادی عقائد کیا ہے، ضروری علم کیا ہے، مسائل کیا ہے آخرت کے لیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیدا زندگی کے لیے ہوئے ہیں، ایسے ہی مر گئے ہیں۔ ہماری زندگی انسانوں کے لیے، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کی طرح ہو گئی، آئے کھائے پیے کمائے کھائے بیوی بچے کرے شادی کرے چلے گئے دنیا سے، پھر نہ کوئی تذکرہ رہا نہ کوئی یہ رہا۔ مرنے کے بعد امامہ پریشان کہ جو ہے نا فاتحہ نہیں دلائے بول کے، مرنے کے بعد مدرسے کے بچے پریشان ختم قرآن کے لیے، نہ اولاد کو اس قابل چھوڑے کہ مرنے پر ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکے، نہ اولاد کو اس قابل چھوڑے کہ جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھ سکے۔ ہمارا بھی معاملہ کوئی اچھا نہیں ہے، یاد رکھیے، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا بنیادی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی ہدایت یافتہ یا گمراہ جو کہا جاتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، عمل کی بنیاد پر جو ہے نا نافرمان یا فرما بردار کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عمل ہے لیکن عمل میں کوئی عقیدے سے ٹکرا رہا ہے عمل، تو پھر اس صورت میں بھی اسے گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے لیکن اس کو حلال سمجھ کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، کام کی بنیاد پر نہیں، وہ سمجھنے حلال کو حرام سمجھنے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ تو لہذا اولیاء کا راستہ صراط مستقیم خود قرآن نے فرمایا، اولیاء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے بعد منزل جو ملتی ہے وہ کیا ہے، ان ربی اعلی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ تو اولیاء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر جو اینڈ ہوتا ہے، جو منزل ملتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ تو اولیاء کس جو ہے نا عقیدے میں گئے ہیں، اولیاء کس مسلک میں ہیں، آپ ایک ولی شیعہ میں بتا دیجئے، ایک ولی خارجیوں میں بتا دیجئے، ایک ولی معتزلی میں بتا دیجئے، اور ایک ولی ایسا ہو جو سنیت سے ہٹ کر ہے بتا دیجئے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں گزرے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت صراط مستقیم ہے، اہل سنت والجماعت صراط جو ہے نا مستقیم ہے، اور اس پر چل کر خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو لوگ سکسیس ہوئے ان کا جو ہے نا ان کی زندگیاں بھی ہمارے پاس موجود ہے، صرف یہ تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ غوث پاک اس مقام پر پہنچے تو سنی ہونے کی حیثیت، عبادت کرے اس کا انکار نہیں ہے، نہیں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عبادت کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ تو غوث پاک سنی، غریب نواز سنی، بختیار الدین کاکی سنی، بندہ نواز سنی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ہر کوئی عقیدہ اہل سنت سے وابستہ ہے۔ تو کامیاب لوگوں کا نمونہ بھی دیکھو گے تو اہل سنت کی حقانیت ہے، قرآن کو دیکھو تو بھی اہل سنت کی حقانیت کو بتلا رہا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی فرقہ اگر صحیح ہے کہ جس پر چل کر خدا کی بارگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے تو وہ راستہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اس سے نکالنے کی کوشش کرنا یا اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ جو ہے نا ان لوگوں کا کام ہے جو انسانوں میں شیطان نما انسان ہوتے ہیں۔ تو الغرض عزیزان عمل کی کوتاہی ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ، بلکہ اولیاء اللہ کچھ زندگی بھر عبادت میں گزار کر کبھی ہم اپنے عمل کے دعوے دار نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ وہ اسی میں رہے کہ میں نے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور یہی حقیقی عابد کی پہچان ہے۔ جو نقلی عابد ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کو عبادت پر غرور آتا، دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا، اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہتا، کسی نہ کسی حیثیت سے اپنی عبادت کا بھرا دکھانا چاہتا، تو سمجھ جاؤ وہ حقیقی عابد نہیں ہے۔ حقیقی عابد وہ ہے کہ اپنی زندگی خدا کی عبادت میں گزار کر بھی وہ یہ کہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اولیاء کا راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو خدا جن کو مقرب بنا لیتا ہے، تو پھر یہ خدا کے ایسے مقرب بن جاتے ہیں، محبت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو من، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
تو جو ان کا دوست وہ اللہ کا دوست، جو ان کا دشمن وہ اللہ رب العزت کا دشمن۔ صحیح ستہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن عمل میں اس درجے تک نہیں پہنچ سکا۔ تو سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ کیا ہے معلوم ہے، جس کے ساتھ وہ کیا کیا، جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ 11ویں شریف کر لیں اور بول لیں کہ میں غوث پاک سنی ہوں اور جو ہے نا اب میری جنت میں میرا پلاٹ بک ہو گیا، نہیں، بلکہ غوث پاک سنی ہونے کا دعویٰ آپ کا اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آپ اسی نقش قدم پر چلیں گے۔ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ تو عام بات ہے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب 11ویں شریف کی بات آتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں شریف مت کیجیے، 6ویں شریف مت کیجیے، 11ویں شریف کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے نیک کام ہے، کھانا کھلا رہے ہیں، غریب نواز کی فاتحہ ہے، کھانا کھلا رہے ہیں۔ محبوب نگر سے غریب نواز کا غلاف جاتا ہے، وہ غلاف کا کوئی فائدہ نہ غریب نواز کو ہونے والا ہے نہ ڈالنے والے کو ہونے والا ہے، ہزاروں کا غلاف جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتا ہے، وہاں ڈالتے ہی آپ کو نکال لیتے ہیں، وہ مجاوروں کی بزنس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ غلاف سے غریب نواز کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ سوائے اسراف کے اور پیسوں کی ضیاء کے کوئی اور چیز وہاں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی غریب نواز کے معتقد ہیں تو پھر جائیے وہاں فقیروں کو کھانا کھلائیے، وہاں کے یہاں غریبوں کو کھانا کھلائیے، یا ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کیجیے، یا مسجد کے کئی کام آتے رہتے ہیں اس کام میں حصہ لیجیے، تو مطلب یہ تو فائدہ ہوگا۔ خالی غلاف، ایسی چیزوں میں ہم بیکار چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں ہم پڑ گئے، اور اس معاملے میں کوئی علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دین کا معاملہ شاعری کی طرح ہو گیا ہے، جیسے ہر شاعر شاعری میں اپنی تباہ آزمائی کرتا ہے، جیسا چاہے بول رہا، شعر وزن پہ رہو کہ نہ کو رہو، ہر کوئی شاعر بن گیا۔ تو اسی طرح دین کا معاملہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو جس کی سمجھ میں آیا وہ بول رہا ہے، جس کی سمجھ میں جو آیا وہ کر رہا ہے، جس کی جو سمجھ میں آیا کیا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے طور پر نہیں کرنا ہے، بلکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ تمہاری زندگی شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس شریعت کا معلومات نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تو لہذا آپ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہیں تو آپ کی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ خدا کے احکامات کا آپ کا علم نہیں ہے تو خدا کا ہی کا حکم ہے کہ علماء سے پوچھ کر اپنے معاملات کو، دینی معاملات کو انجام دیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ تو اولیاء کا مقام کیا ہے، اس کے بعد اولیاء کی علامتیں کیا ہے۔ اولیاء کی علامتوں کے حوالے سے بتایا گیا الذین آمنوا، میں نے جیسے بولا اولیاء کا راستہ حق کا راستہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کی شان اور علامت کیا ہے؟ نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ انہیں خوف کیوں نہیں ہوتا، غمزدہ کیوں نہیں ہوتے، اس کی مطلب ہے۔ اب آپ کو مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلوں، اگر آپ کسی ریاست کے چیف منسٹر کے قریبی آدمی ہیں، پی اے ہیں یا کوئی بھی ہے، سمجھو جو بھی ہیں، قریبی آدمی ہیں، تو آپ محکمہ پولیس سے بھی بے خوف ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ کیا ہے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ریاست کے چیف منسٹر کے آپ کیا ہے معلوم ہے قریبی آدمی ہیں، اس سے قریبی آپ کا کیا ہے تعلق ہے۔ تو ایک دنیا کے طاقتور حکمران سے آپ قرب کے مقرب اگر آپ ہو جاتے ہیں تو پھر اس ریاست کے ہر محکمے سے آپ کیا ہو جاتے ہیں، اس کے خوف سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو جو دنیا کا حاکم ہے بلکہ سارے عالموں کا پروردگار ہے، جو ان کے پاس مقام قرب حاصل کرنے، وہ دنیا داروں سے کیوں ڈرتے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بزرگان دین پہلے بادشاہوں کو اپنی دربار میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے، اور اب اگر بادشاہ وقت آ بھی جاتا تو پھر اس کو جوتیوں کے پاس بٹھاتے تھے، اور وقت کے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھانا یہ سعادت مندی سمجھا کرتے تھے۔ باقیات دیکھ لیجئے آپ بزرگوں کے اٹھا کے، کبھی ایک بتلائیے کوئی بزرگ ایسے ہوں جو بادشاہ کے دربار میں جی حضوری کیے ہوں، یا کبھی ان کو بادشاہ سے ڈرتا ہوا دیکھا گیا ہو۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا معاملہ تھا؟ پورا ہندوستان مخالف تھا، بادشاہ وقت مخالف تھا ذرا، لیکن اس کے باوجود بھی حق کی آواز بلند کرنے والا ایک مرد مومن تھا۔ نہ بادشاہ کا خوف، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔
تو لہذا اولیاء جب خدا سے ان کی وابستگی مضبوط ہو گئی تو کائنات کی کوئی چیز کا خوف ان کے دل میں نہیں رہتا، خواہ وہ بادشاہ وقت ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی درندہ ہو، کوئی بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو خدا کا خوف جن کے دلوں میں آتا ہے اور کائنات کی ہر چیز ان سے ڈرنے لگتی ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر چیز ان سے ڈرنے لگتی ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اسے ڈرانے لگتی ہے۔ اب دیکھیے ہم ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت بھی آتا ہے تو اس کا کوئی خوف نہیں، اس کا کوئی ڈر نہیں، اس کا کوئی جو ہے نا خوف ڈر نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیے ہر ایک کے در پر ہر ایک سے ڈرنے لگے، کیوں؟ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، ہر خوف سے اس نے بے نیاز کر دیا۔ آج ہمارے دلوں میں مخلوق کا خوف ہے، کبھی اس سے ڈر رہے، کبھی اس سے ڈر رہے، کبھی اس کی جی حضوری کر رہے، کبھی اس کی جی حضوری کر رہے، اور دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین کو بھی برباد کر رہے ہیں، مشرکانہ اعمال بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ دوسروں کی معمولی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ارے چاہیے تو یہ تھا خوشنودی حاصل کرنے کا، اگر کوئی حقیقت میں حقدار ہے تو اللہ اور اس کے رسول ہے، ان پر ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھے، خیر امت کا لقب ملا، مسلمان ہونے کا لقب ملا، جنت کے حقدار ہوئے، دوزخ سے بچے، اور جو ہے نا وہ ہونے کے باوجود بھی اور ہم جو ہے نا ڈر رہے ہیں کسی اور سے، گداگری کسی اور کی کر رہے ہیں۔ ارے مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو خدا، مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے، وہ خدا کے سامنے کسی اور، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں، خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ نہیں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس کو چاہے مار دیں، جس سے چاہے لڑ لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے تو صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ ایک وہ غوث پاک تھے جن سے دنیا ڈرتی تھی، اب ایک ہم ہیں جو غوث پاک کے محبت کے دعوے دار ہیں، دنیا کی ہر مخلوق سے ڈر رہے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ نہ انہیں خوف، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی وابستگی ایسی ذات سے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اور خدا کا خوف ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نہ انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور ولا یحزنون، اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے غمزدہ؟ آدمی جو ہے نا مثال کے طور پر سمجھاتا، چلو آپ کے جیب میں 1 روپیہ تھا، گر گیا، آپ کے جیب میں 1 روپیہ تھا جو ہے نا گر گیا، گرے تو آپ کو کیا ہوتا؟ خیر گیا، 1 روپیہ ہے گیا بول کے آپ اتنا ایزی رہتے ہیں، کچھ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک 50,000 تھے جیب میں لا رہے تھے، بینک سے لا رہے تھے، گم گئے، رات تمام نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1 روپے کے پاس، آپ 1 روپے کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے چلے جانے سے بھی آپ کو کوئی غم نہیں ہوا، لیکن وہی 50,000 کی اہمیت تھی آپ کے پاس، اس کے چلے جانے سے کیا ہو گیا؟ آپ غمزدہ ہو گئے۔ تو لہذا اللہ والوں کے پاس دنیا کا مال و متاع، ساز و سامان اور دولت ان کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کے چلے جانے سے بھی انہیں کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوتا۔ ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہے، خطبہ دے رہے تھے دوران ایک سامان تجارت، ایک ان کا تجارت کا سامان لے کر ایک آدمی کو بھیجے تھے تجارت کرنے کے لیے، ان کا سامان تجارت جو ہے نا کشتی میں جا رہا تھا، تو کشتی کیا ہو گئی؟ بھنور میں آ گئی، بھنور جو پانی میں جو ہے نا ایسا دائرے کی طرح بھنور میں آ گئی۔ تو آپ خطبہ دے رہے تھے اور جو ہے نا تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر جو ہے نا خبر ملی کہ آپ کا جو سامان ہے تجارت کا جس کشتی میں ہے وہ کشتی بھنور میں آ گئی۔ بھنور میں آنے کا مطلب کشتی ڈوب جانے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، سامان برباد ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر جو ہے نا قلب کی طرف توجہ کی، اس کے بعد الحمدللہ کہا، اس کے بعد پھر تقریر کو جاری رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر کچھ دن کے بعد پھر اطلاع تقریر کر رہے تھے، پھر اسی اتفاق سے اطلاع ملی کہ آپ کا سامان جو ہے نا بھنور سے کشتی نکل گئی ہے، صحیح سالم ہے۔ تو آپ نے قلب کی طرف توجہ کی اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہا، پھر جو ہے نا تقریر جاری رکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ غیر معمولی بات کیا ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ جب سامان کے ڈوبنے کی خبر ملی تب بھی جو ہے نا آپ نے الحمدللہ کہا، بعد میں بھی الحمدللہ کہا۔ تو جو ہے نا حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے وہ سامان کے ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی کہ دیکھیں کہیں میرا دل میرے سامان کے ڈوبنے کے خوف سے بے قرار اور غمزدہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یاد الہی میں مطمئن ہے، تو میں نے اللہ نے جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر جب مجھے خبر ملی کہ میرا ساز و سامان جو کا تو جو ہے نا موجود ہے ویسے ہی ہے، تو لہذا پھر مجھے دیکھا کہ کہیں اس کی خوشی میں میرا دل کہیں بے قرار تو نہیں ہے، کوئی گل کی کیفیت تو بدلی بھی نہیں ہے، تو دیکھا کہ پرسکون ہے، مطمئن ہے، تو اللہ کی حمد میں نے بیان کی۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، زندگی میں نقصان کا پہلو بھی آئے گا، زندگی میں فائدے کا پہلو بھی آئے گا، تو فائدے کا بھی اثر دل پر نہ ہو، دنیا کے فائدے کا بھی اثر دل پر نہ ہو، اور دنیا کے نقصان کا اثر بھی دل پر نہ ہو، تو پھر آپ کو نہ بی پی ہوگی، نہ شوگر ہوگا، نہ ہارٹ اٹیک ہوگا۔
یہی وجہ ہے غوث پاک نے فرمایا کہ دنیا کو صرف ہاتھوں تک رکھو، دنیا کو صرف ہاتھوں تک رکھو، دل تک مت رکھو، اس کو دل تک آنے مت دو بھی ہاتھ سے، لو بھی ہاتھ سے، لیکن اس کا اثر دل تک ہونے مت دو، کیونکہ جب اس کا اثر دل پر ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا دنیا میں بھی تباہ ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہے، دھو لو چلے جاتا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کی مال متاع اور اس کی کوئی چیز جو ہے نا کی کوئی اہمیت ان کے پاس جو ہے نا نہیں ہوتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اگر دنیا کی دنیا کی اہمیت اللہ رب العزت کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ رب العزت جو ہے نا کافروں کو اس میں سے دنیا میں سے ایک گھٹ پانی بھی عطا نہیں فرماتا تھا۔ تو مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بزرگوں کے پاس بھی وہی اہمیت، دنیا کی اہمیت نہیں تھی، تو پھر اس کے فوت ہونے سے بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، اس کے فوت ہونے سے بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نہ انہیں خوف ہوتا ہے سوائے خدا کے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ انہیں دنیا کی کسی چیز کے فوت ہونے کا کیا ہوتا ہے جو ہے نا غم ہوتا ہے۔ اور ایک ان کی دوسری علامت یہ بھی سرکار نے بیان فرمائی، اولیاء وہ ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آتا ہے، ان کے لباس سے نہیں، جھبے سے شملے سے نہیں، داڑھی سے اڑی سے نہیں، ان کے چہرے کی نورانیت سے۔ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی نورانیت ان کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھنے والا یہ کہتا ہے، جس طرح مثال کے طور پر سمجھتا ہوں، اگر کوئی کالا کوٹ پہن کر آتا ہے تو آپ بولیں گے وکیل ہے، کالا کوٹ پہن کے آتا ہے تو وکیل ہے، اگر کوئی سفید کوٹ پہن کر گلے میں وہ آلہ ڈال کر آتا ہے تو آپ کہیں گے ڈاکٹر ہے نا، اگر کوئی کالے کپڑے پہن کر آتا ہے، ادھر عین لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے میکینک ہے، اگر کسی کے جیب میں کٹنگ پلیئر رہے تو آپ سمجھیں گے کہ الیکٹریشین ہے۔ تو یہ چیزیں جیسے شخصیت پر دلالت کرتی ہیں، اس کے فن پر دلالت کرتی ہیں، اس کے پروفیشن پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کے چہرے کی نورانیت یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ اللہ والا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسری علامت یہ بتلائی گئی اولیاء کی کہ ان کی گفتگو علم میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ جب بیٹھو تو دنیا کی باتیں نہیں کرتے، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی مجلس میں جب بھی بیٹھو کوئی نہ کوئی علم میں اضافے کی بات ملتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں یہ چیز میرے اساتذہ میں دیکھی ہے، بالخصوص مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار مبارک آج بھی جو ہے نا مصری گنج میں جو ہے نا عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مزار کے پاس وہاں موجود ہے۔ جب بھی حضرت کی جو ہے نا گفتگو، ہم بھی تھوڑا کی بہت کی 10 سال نظامیہ میں پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب بھی حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات معلوم ہوتی کہ جو ہے نا جو ہمیں کبھی پڑھنے میں بھی نہیں آئی تھی، اور حضرت کی بارگاہ میں جب تک بیٹھتے تو ایک دنیا سے بے رغبتی محسوس ہوتی اور دنیا سے بیزارگی محسوس ہوتی، جب نکلتے باہر تو ہمارا نفس ہم پر غالب آ جاتا، پھر وہی دنیا داری میں لگ جاتا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور ان کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ جب وہ عمل کرتے ہیں، خواہ وہ معاملات عبادت ہو، معاملات ہو، کاروبار ہو، جو بھی ہو، ان کی جو عبادت ہو، معاملات ہو، دیکھتے ہیں تو آپ کو آخرت یاد آتی ہے۔ کہ کیسے یاد آتی ہے کہ دیکھو ان کے اندر آخرت کا خوف کیسے ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور کیسے مضبوط ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھی اولیاء اللہ کے حوالے سے، باتیں تو بہت ہیں، لیکن جو ہے نا یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، وہ دنیا میں بھی وہ سرخرو رہے، دنیا میں جب تک زندے رہ گئے مخلوق ان کی گرویدہ رہی، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ شمع کے اطراف پروانے ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو آج بڑے بڑے بادشاہوں کے مزاروں پر کوئی چراغ لگانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بیجاپور جانے کا اتفاق ہوا تھا، بزرگوں کی زیارت ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا وہاں ابراہیم روضہ نامی ایک وہاں پر ہے، آپ گئے ہیں بیجاپور تو معلوم ابراہیم روضہ ہے، وہاں پر بادشاہ کی مزار ہے، وہاں جا کر جو ہے نا ٹھہرا ہوں، مزار ہے، بادشاہ کی گنبد ہے، وہاں باضابطہ بنی ہوئی ہے پتھروں سے مزار۔ ابھی جو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ دیکھو یہ بھی بادشاہ تھے ایک وقت کے، لیکن وہ ایک وقت کے فقیر تھے، آج ان کے در پر لوگوں کا ہجوم ہے لیکن یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔
ایک عجیب خیال تصور آ گیا، دنیا میں ہر عیش و آرام نصیب ہوا، ہر راحت نصیب ہوئی، شاہانہ زندگی گزری، لیکن آج ان کی مزار پر کوئی چراغ لانے والا نہیں، کوئی فاتحہ دینے والا نہیں ہے، اور جو ہے نا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن وہی دوسرے بزرگان دین ہیں، وہاں پر جا کر دیکھو لوگوں کا جم گھٹا ہے، لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی وسیلے سے دعا کرنا، یہ سعادت مندی ان کی زیارت کو سمجھتے ہیں۔ وہاں لوگوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہے، زندگی میں بھی تھا اور زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی ہے۔ اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تفصیل میں نہیں بتا سکتا، وقت ہو گیا اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ ان کا جو ہے نا یہ ہوگا، یہ دنیا میں اللہ رب العزت ان کی تذکرے کو، ان کی ذکر کو ہمیشہ جاری رکھے گا۔ جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے آگے تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ قبر میں معاملہ یہ ہوتا ہے، جب اللہ والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، کہ دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ خبر 70 گز چوڑی 70 گز لمبی کر دی جاتی ہے، ہر طرح کا آرام خبر میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کی وفات کے دن کو عرس کہا جاتا ہے، عرس یعنی خوشی اور شادی کا دن، کیونکہ فرشتے کہا کرتے ہیں جس دن ان سے وفات ہوئی تھی، حساب و کتاب لینے کے بعد، سوالات، قبر کے سوالات کرنے کے بعد، نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلی او کما قال، کہ جو ہے نا ایسے اس دلہن کی طرح سو جا جسے سوائے دلہے کے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو اے اللہ کے محبوب بندے تو اسی طرح سو جا کہ سوائے قیامت کی سور کے اب تجھے کوئی دوسری چیز اٹھانے والی نہیں ہے۔ جب خبر میں اٹھیں گے، خبر سے حشر میں اٹھیں گے تو اللہ رب العزت ان کے لیے نور کے ممبر رکھا ہوا ہوگا، اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوگے۔ انبیاء اور شہداء دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں وہ کیسے مقامات عطا فرمائے، وہ دیکھ کر خوش ہوں گے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اولیاء کے مقامات کو۔ تو سرکار نے جو ہے نا فرمایا فہم علی منابر من نور، کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو حشر میں پھر جنت میں ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ہوں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ہوں گے۔ تو ان کی دنیا بھی بہتر، زندگی کے بعد کی زندگی بھی بہتر، قبر کی زندگی بھی بہتر، حشر کی زندگی بھی بہتر، اور جنت کی ابد الآباد کی زندگی بھی بہتر۔ یہ چیزیں، یہ بزرگوں کی زندگیاں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں۔ چونکہ ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے تھی، ان کی تعلیمات کا عملی نمونہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو یہ بزرگوں کی جو ہے نا زندگیاں ہے، اور اس کا انجام بھی دیکھنا ہے تو قرآنی آیات ہے، احادیث مبارکہ ہے، پھر ان کا انجام بھی ہمیں معلوم ہے، اور ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں بزرگوں کی زندگیوں کا، زندگی میں بھی، زندگی کے جو ہے نا بعد بھی۔ تو لہذا ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے عقیدے اور عمل کو تھامیں، اور زندگی ان کے نقش قدم پر چل کر گزارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً سعادت مندی اور جو ہے نا دنیا کی عزت اور دنیا کا اقتدار ہمارے قدم چومے گا۔ آج ہم نے ان کو ترک کر دیا تو پھر در بدر بھٹکتے رہ گئے، اور ایسے لوگوں کی جو ہے نا جو کے سامنے جی حضوری پر جھکنے پر ہم مجبور ہو گئے۔ نہ ایک مسلمان وہ تقاضا کرتا ہے، نہ اس کا مرتبہ وہ تقاضا کرتا ہے، نہ ایک کلمہ گو کے لیے وہ حرکت کیا ہے معلوم ہے مناسب ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، بزرگان دین کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔